بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تم کس قسم کی زندگی پسند کرتے ہو، کس طرح کی لائف تمہیں پسند ہے، مختلف انسان مختلف جواب دے گا، لیکن باٹم لائن تقریباً انسانوں کی یہی ہو کہ بس ہماری زندگی آرام اور چین سے گزر جائے، عزت کی روٹی ملتی جائے اور ہمارے زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ آرام سے ہو جائے اور ہماری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی صدمہ، کوئی تکلیف نہ آئے، ایسی زندگی ہم چاہتے ہیں۔ اب انسان یہ خواہش تو کر سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی برے دن نہ آئے، کوئی غریبی کے دن نہ آئے، کوئی بیماری کے دن نہ آئے، کوئی ناکامی کے دن نہ آئے، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں دکھ اور تکلیف کا معقول حصہ بھگتنا پڑتا ہے، چاہے خوشی کے ساتھ بھگتے، چاہے شکوہ شکایت کے ساتھ، چاہے غمگین اور رنجیدہ ہو کر، لیکن بھگتنا تو پڑے گا، بھگتنا تو پڑے گا۔ لیکن ایک چیز بڑی عام سی ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر آرام ہے، سکون ہے، بڑے آرام سے زندگی گزر رہی ہے، تو اسے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں تکلیفیں آتی ہے، جہاں انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، جہاں انسان کے اوپر بیماریاں آتی ہے، یا جہاں پر اس کی خواہش کے عین مطابق کام نہیں ہوتے، وہاں انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے، وہاں انسان غمگین ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس غمگینی کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آئی تو وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ وائی مائی فیملی، کیوں میری فیملی کے اوپر، کیوں میرے گھر کے اندر، کیا ساری دنیا کے اندر ہم ہی رہ گئے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تکلیف دی، یہ مصیبت دی، اور کیوں دی؟ ہم اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں ہدایت بھری پڑی ہوئی ہے، اس میں ہمیں صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمیں زندگی جینے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کیا یہ ہم مانتے ہیں؟ کیا یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایبسلوٹلی ٹرو، بالکل سچ ہے جو بھی فرمایا؟ ظاہر ہے کوئی انکار تو نہیں کرے گا، لیکن
حقیقت یہ ہے کہ کیا حقیقی معنی کے اندر دل و دماغ سے ہوش و حواس کے ساتھ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا اعتماد ہے، قرآن پر ہمارا بھروسہ ہے، تو اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈالتے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دکھ آتا ہے، جو بھی تکلیفیں آتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہے ہمارے اوپر، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو برداشت کرنے کی ہمیں توفیق ملی ہے، ہمیں ہمت ملی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس پہ سے ہمارا ایمان نعوذ باللہ کمزور ہو جائے گا۔ تو جب اللہ خود کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے، تو جو تکلیف آتی ہے، جو دکھ آتے ہیں، اس میں ہمیں برداشت کا مادہ دیا گیا ہے۔ ہم برداشت نہ کر سکے ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ ہماری جتنی بھی سکت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تکلیف اور مصیبت آتی ہے۔ کوئی بہت بڑی مصیبت ہماری نظروں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ازالہ، اس کے لیے ہمت، اس کے لیے جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے۔ لیکن ایک طرف ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے، اور دوسری طرف جو ہماری زندگی ہے اس میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں جو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مکمل طور پر قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مکمل طور پر ہم قرآن کو اپنے دل سے اور دماغ سے قبول نہیں کر رہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں مصیبت دیتا ہے ہماری برداشت کے اندر جتنا رہ سکے، تو پھر شکوہ کس چیز کا، شکایت کس چیز کی؟ اس لیے کہ زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں، لیکن دلی طور پر، دماغی طور پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ۔ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، دوست سے، برادر سے، رشتہ دار سے، کسی سے بھی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں آزمائش میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ہی گھر ڈھونڈا ہے، ساری مصیبتیں مجھ پہ، ساری مصیبتیں مجھ پہ۔ لیکن اس میں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا بھی آپ نام لے لے کہ جبار نے ایک علاؤدین نام کے آدمی سے بات کر رہا ہے، غور کرنا، علاؤدین اور جبار۔ اب جبار آ کے علاؤدین سے کہہ رہا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنی سختیاں کیوں لکھی، برداشت نہیں ہوتی، میرے اوپر اتنا دکھ کیوں اتارا، برداشت نہیں ہوتا۔
اب اس میں غور کیجئے کہ کون کس کو شکایت کر رہا ہے۔ جبار نے شکایت کی اس سے۔ اب جبار جو شکایت کر رہا ہے اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ مثلا فلانے نے فلانے کو بہت تکلیف پہنچائی، تو تکلیف پہنچائی ہم کہہ رہے ہیں تو مخاطب ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اور دوسرے آدمی کی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کرتا ہے، وہ بس جو مرضی میں آیا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت ایک ایسے انسان سے کر رہے ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ مثلا میں کسی سے جا کر کہتا ہوں اور جس کو کہتا ہوں کیا وہ میری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے؟ کیا وہ میری بیماری آفت بلائیں دور کر سکتا ہے؟ اور جب نہیں کرتا تو اللہ کی وحدہ لا شریک کی شکایت میں کیوں کرتا ہوں ایسے شخص سے جو میری مدد تو نہیں کر سکتا ہے، جو میری مدد تو نہیں کر سکتا ہے بلکہ اپنے لیے بھی وہ خدا سے ہی مدد مانگتا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ تو ہم چلتے پھرتے دانستہ نادانستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں کئی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ تم سے اچھے جو لوگ ہیں، یعنی تم سے بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھ کر اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، بلکہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی جسمانی حالت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، شکر کا صرف سجود ہو جائے شکرانے کے ساتھ کہ یا اللہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں، میں کبھی کبھی فیس بک میں یا دوسری جگہ پہ میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے بچے بیچارے پیدا ہوئے ہیں، پکچر دیکھیں، کسی کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، بچہ ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ بچہ ہے، کتنی لمبی زندگی ہوگی، ہاتھ پاؤں کے بغیر یہ کتنا محتاج ہوگا۔ تو ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہمارے ذہن میں شکر کے الفاظ آئے؟ کیا ہماری گردن خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے جھکی؟ اگر جھکی تو بڑی بات ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے آپ خوش قسمت انسان ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں کہ آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ جب آپ ریئلائز کرتے ہیں، جب آپ احساس کرتے ہیں کہ میرے سے بھی بدتر بری حالت میں لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی قسم کبھی بھی ہم اپنی کامیابی پہ تکبری نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے اسی پر ہم اطمینان کرتے ہوئے، اسی پر ہم سیٹسفائی ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے اور آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔